یا کسی کا خط جس کے تم مکتوب الیہ نہ ہو مت دیکھو، نہ حاضرانہ جیسے بعض آدمی لکھتے ہیں اور دیکھتے چلے جاتے ہیں، اور نہ غائبانہ۔ آپ کوئی خط لکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں آپ کسی اور دوست کو، اور ظاہر ہے کوئی دوست آپ میں یا ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ قلم پر نظر جما کے نہ رکھے، یعنی عبارت کو پڑھتا نہ جائے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ تو مخاطب ہیں نہیں، وہ تو کوئی اور مخاطب ہے، اس میں کچھ راز کی باتیں ہیں۔ تو حاضرانہ یعنی اس وقت جس وقت وہ لکھ رہے ہیں لائیو اس وقت بھی نہ دیکھیں، اور غائبانہ یعنی وہ لکھ چکے ہیں، لکھ کر رکھے ہوئے ہیں اور وہ آدمی لکھنے والے وہاں موجود بھی نہیں ہیں، آپ ان کی جگہ بیٹھے اور ٹیبل پر سے آپ نے خط اٹھایا، اس کو کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ غائبانہ پڑھنا ہوا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کے سامنے کاغذات رکھے ہوں، ان کو اٹھا کر مت دیکھو، شاید وہ شخص کسی کاغذ کو تم سے پوشیدہ کرنا چاہتا ہے، گو وہ چھپا ہوا کیوں نہ ہو، کیونکہ بعض دفعہ وہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کاغذ کا اس شخص کے پاس ہونا تم کو معلوم ہو۔ کئی مرتبہ آفس ہوتے ہیں، اس میں چیک بک بھی رکھی رہتی ہے، اس میں چندے کی بک بھی رکھی رہتی ہے، اس میں ایڈریس کی ڈائری بھی رکھی رہتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا بل ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا راز کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ہر آدمی جو اپنے دفتر میں آفس میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنے دائیں بائیں وہ ضروری چیزیں لے کر بیٹھا ہے جس سے اس کو وابستگی ہے۔ اب ہم اس کے پاس ملاقاتی بن کر گئے، اب ہم کبھی چیک بک دیکھ رہے ہیں، کبھی ان کی بل بک دیکھ رہے ہیں، کبھی ان کی ڈائری دیکھ رہے ہیں، کبھی کوئی کاغذ اٹھا رہے ہیں، اب ان کو انتہائی گرا گزر رہا ہے۔ اب آپ بڑے اتنے ہیں کہ وہ آپ کو منع بھی نہیں کر سکتے، یا وہ رشتے میں اس طرح کے لگتے ہیں کہ وہ مروت کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن اس بات پر وہ اندر ہی اندر کوڑ رہے ہیں کہ میرے راز پر باخبر ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیز بالکل مناسب نہیں ہے۔ کسی کے بھی دفتر میں جاؤ، کسی کے بھی گھر میں جاؤ، کوئی بھی کتاب کوئی چیز رکھی ہو تو آپ ہرگز اس کو اجازت کے بغیر مت اٹھاؤ۔ کتاب بھی دیکھنی ہے تو اجازت لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کتاب کے نیچے کوئی راز رکھا ہوا ہے، کتاب کے نیچے کوئی کاغذ رکھا ہوا ہے،